بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بہت سے ایسے بھائی، بہت سی ایسی بہنیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ کچھ تو ظاہری طور پر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ باطنی طور پر یعنی کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان پر وار کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام دشمنوں کی تباہی کے لیے، تباہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو وہ آپ کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد وہی نقصان ان کا ہوگا۔ اگر وہ آپ پر جادو کروانا چاہتے ہیں تو وہ جادو پلٹ کر ان پر جائے گا۔ اگر وہ آپ کا کاروبار بند کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا اپنا کاروبار بند ہو جائے گا۔ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو انہی کے بچوں کو نقصان ہوگا۔ تو اس پر مزید روشنی ڈالیں گے قاری صاحب۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور مزید اس موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کل رات میں نے بہت زیادہ کمنٹس وغیرہ پڑھے، جی بہت زیادہ میسیجز آئے جی کہ ہم اپنے دشمنوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ جی جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے دشمنوں کا تو پتہ ہے لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا۔ جی جی کچھ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بچے جوان ہیں، شادیاں کرنی ہیں، رشتے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ اسی طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کچھ بیماری میں مبتلا ہیں، جی جی کہتے ہیں جی ٹیسٹ وغیرہ کروائے، ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بیماری ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ تو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا عمل شیئر کرے ہماری آڈینس کے ساتھ کہ کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ جی آئے۔ میں انشاءاللہ ضرور۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خصوصی طور پر دشمن کو تباہ و برباد، ذلیل و رسوا کرنے کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دشمن اچھوتے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا اس نے شروع کر لی ہیں، بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کو ناجائز دھمکیوں کے میسیج دے رہا ہے، یا آپ کے اوپر بار بار وہ جادو کروا رہا ہے، یا آپ کے اوپر وہ موکلات کو، جنات کو مسلط کروا رہا ہے، آپ کے بچے اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، آپ کے کاروبار کو ختم کرنے کے در پہ آ چکا ہے، تو گویا کہ آپ کی جان کا دشمن، آپ کے مال کا دشمن، آپ کی عزت کا دشمن، آپ کے بیوی بچوں کا دشمن، آپ کے مستقبل کا دشمن، کسی بھی طرح سے آپ کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے، چاہے ظاہری ہے، چاہے باطنی ہے، چاہے سامنے آ کر دشمنی کر رہا ہے، چاہے پیٹھ کے پیچھے وار کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں اگر وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی عمل کی برکت سے آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قاری صاحب یہ جو عمل کرنا ہے اس کو حق پہ رہتے ہوئے کرنا ہے۔ جی محترم، بالکل اس کو جائز مقصد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے قرآنی اعمال ہوتے ہیں اور یہ 100% کام کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے آپ جب بھی کریں جائز کے لیے کریں، ناجائز کام کے لیے کبھی ان کو استعمال نہ کریں۔ تو محترم میں وظیفہ عرض کرتے چلوں جی جی کہ آپ نے 30واں پارہ قرآن پاک میں 30واں پارہ آخری 10 صورتوں میں صورت آتی ہے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورہ مبارکہ کو، اس کا میں آپ کو شان نزول کچھ بتا دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب ابرہہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ آئے، ان کا مقابلہ نہ کر پائے، تو اب اللہ کی ذات عالی نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب گھر کی حفاظت کیسے فرمائی؟ وہ بڑے بڑے ہاتھی، بڑے جنگجو لوگ، بڑی فوج اور بڑا اسلحہ تھا ان کے پاس۔ اللہ کی ذات عالی نے ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ابابیل ہے،
ان کا ایک لشکر بھیجا سبحان اللہ. تو ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، تین تین، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں. وہ ہاتھی پہ مارتا تھا، وہ ایک بھوسا بن جاتا تھا، تو وہ ہاتھی بالکل ملیا میٹ ہو جایا کرتا تھا. یہ اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. پورا واقعہ اللہ نے سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے. تو علماء کرام نے، عاملین نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابابیلوں کے لشکر کو اپنے دشمنوں کے لیے استعمال کیا تھا. تو آج اگر ہمارے دشمن ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ہم بھی اسی سورہ فیل کا عمل کر کے اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو عمل کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو درمیان میں ہر روز 11 دن کے لیے ہر روز 11 بار آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے سونے سے پہلے. رات کو سونے سے پہلے. رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے. جب آخر میں آئے گا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس آیت کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. یعنی ہر بار آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب اس آیت کو پڑھیں گے 100 بار پڑھیں گے، اور دشمن کا تصور کرنا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان کو بھوسا بنا دیا تھا، ملیا میٹ کر دیا تھا، اسی طرح میرے دشمن کو بھی نیست و نابود کر دے، زیر کر دے، ختم کر دے. قاری صاحب یہ جو سورت آپ نے بتائی ہے سورہ فیل، جی اس سورت کو پڑھنا 11 مرتبہ ہے، جی لیکن اس کی جو آخری آیت ہے جی اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بالکل ہر بار اس آیت مبارکہ کو 100 بار پڑھنا ہے. آپ کا ظاہری دشمن ہے، باطنی دشمن ہے، آپ کے سامنے آگے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، آپ یہ عمل کریں. قاری صاحب وظیفہ تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. تو جی محترم، یہ وظیفہ اگر جو تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. بالکل اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ ایک بار اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ساری زندگی اپنے دشمنوں کی نازیبا حرکتوں سے آپ بالکل سکون میں آ جائیں گے. تو محترم، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی اللہ کی ذات عالی انسان کو پھل عطا فرماتا ہے. جی بے شک قاری صاحب، یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس وظیفے کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے. قاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ ہی بڑا کمال ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا. تو جیسا آپ نے بتایا کہ اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، جی تو میرا سوال یہ ہے کہ مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، جی گھر میں اگر کچھ زیادہ فرد پڑھنا چاہیں تو کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ اہل خانہ کے ساتھ کوئی بندہ انتقام لے رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، تو آپ گھر میں سے کوئی بھی فرد، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کوئی بھی اس کو پڑھے. لیکن جس نے پہلے دن عمل شروع کیا ہے آخر تک وہی عمل لے کے جائے. جی بالکل. وہی شخص اس عمل کو مکمل کرے تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ موت تک آپ اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. قاری صاحب گھر کے اگر زیادہ فرد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ جی محترم، اگر اجتماعی طور پر اس عمل کو کرنا چاہیں تو اور اچھی بات ہے، اور کر لیں. جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں نے آپ کو طرح طرح سے پریشان کر کے رکھا ہے، تو ایسے دشمنوں کی تباہی کے لیے، ایسے دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے، یا ایسے دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اس عمل کو 11 دنوں تک ضرور پڑھیں. دیکھیں جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور کوئی بھی چیز بنی بنائی پلیٹ میں نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو تھوڑی سی محنت ضرور کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں. السلام علیکم. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.